علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میم میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میم میں آئی کین کمیونٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہی ہوں آئی کین کمیونٹی کو, اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو اے چٹ چیٹ ود یو اباؤٹ دا سیشن COP28 وچ یو آر اٹینڈنگ رائٹ ناؤ. آئی کین کمیونٹی بیسیکلی ایک ایجوکیشنل کمیونٹی ہے جو کہ لوگوں کو پریکٹیکل سلیوشنز دیتی ہے ٹو میک دا پازیٹیو چینجز دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ٹو سیو آر انوائرمنٹ. تو ایٹ آئی کین کمیونٹی ہم لوگوں کو پریکٹیکل سجیشنز دیتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں the steps they can take to save their environment. ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں واٹر کنزرویشن سے ریلیٹڈ, پلاسٹک ہیزرڈس اور ڈفرینٹ آن اے ورائٹی آف ٹاپک لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس پہ. تو آج کا جو یہ میرا آپ کے ساتھ ایک سیشن ہے اس میں بھی ہم اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی تاکہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں ہاؤ دے کین میک دا پازیٹیو چینجز. سب سے پہلے تو میم کین یو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف؟ تھینک یو ویری مچ. میرا نام آمنہ منور اوان ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں سینٹر آف پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کی, اور یہ ایک اسٹریٹجک تھنک ٹینک ہے جو پاکستان کی ایڈوکیسی کرتا ہے. اور ہمارا مین جو فوکس ہمیشہ رہا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ گلوبل پریزنس پہ بڑا بلیف رکھتی ہے, اور موسٹ آف انٹرنیشنل کانفرنس الحمدللہ ہم نے کور بھی کیا ہے اور پاکستان کی ترجمانی بھی کی ہے, اور جو پازیٹیو امیج آف پاکستان ہے اور نیریٹیو بکنگ ہے اس میں ہم ہمیشہ شامل رہے. آج COP28 میں بھی ہم اسی لیے موجود ہیں کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری افواج سب کانشیس ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ پہ, کلائمیٹ جسٹس پہ سپورٹ چاہیے. اینڈ ایز اے جینڈر ایکٹیوسٹ آئی ایم ہیئر. اوکے میم, سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری جو پبلک ہے ان کو یہ بتائیں واٹ از COP28, بیکاز مینی پیپل آر ناٹ اویئر کہ یہ ہے کیا, اور یہ ابھی سیشن جو دبئی میں ہو رہا ہے جس کو ورلڈ لیڈرز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, واٹ از COP28؟ یہ اس طرح ہے کہ COP28 اس سے پہلے بھی بہت ساری انیشیٹیوز پہ کلائمیٹ چینج کے کیا گیا, کیونکہ گلوبل وارمنگ اور گلوبلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کا جو انڈسٹریل کاربن امیشن ہے, اور دوسری گاڑیوں کی اور پاپولیشن بڑھنے سے جو کاربن امیشن ہے, اور جس کی وجہ سے ہماری جو ارتھ ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے. تو کلائمیٹ چینج کے نیگیٹو امپیکٹ کے اوپر ایک کنسلٹیٹیو سیشن ہوتا ہے. UNFCCC ایک ادارہ ہے جو کرتا ہے. COP28 اس بار پاکستان میں ہو رہی ہے, اس سے پچھلے سال یہ ایجپٹ میں تھی. سو بیسکلی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اس میں نیگوسیشنز میں انوالو کرتے ہیں, سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل کے جو پلانٹ ارتھ ہے اس کو کلائمیٹ کے نیگیٹو امپیکٹ سے جو کلائمیٹ چینج کا آ رہا ہے اس سے بچایا جائے, اور کیسے پاکستان کو جو ہے اس میں پاکستانی ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے, اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج, ہیومن رائٹس, وہ سب اس پہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بہت بڑا فلڈ آیا تھا اور پاکستان میں بڑا نقصان ہوا تھا. سو وی آر آلسو سیکنگ فار کلائمیٹ فائنینسنگ اینڈ کلائمیٹ جسٹس فار پاکستان. میم COP28 میں what is the role of Pakistan in COP28? As you said کہ ہمارا we are one of the countries جو climate change سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, تو what is the role of Pakistan in COP28? What are we doing there? پاکستان جو ہے یہ ایک ممبر کنٹری ہے, اور پاکستان کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ میں کریڈٹ دوں گی ہماری گورنمنٹس کا کہ انہوں نے پاکستان کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے بہت سارے اس میں ریسرچ ایسوسیٹس ہیں, خود ہمارا تھنک ٹینک ہے جو اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن یہاں پاکستان پیویلین ڈیولپ کیا گیا ہے, جس میں بہت لوگ وزٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے کلائمیٹ کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ایکشن لیے ہیں, اور ڈفرینٹ اداروں نے کیا ایکشن لیے ہیں, سوشل آرگنائزیشن نے کیا ایکشن لیے ہیں, سول سوسائٹی نے کیا لیے ہیں, یوتھ کیا کر رہی ہے, جینڈر کیا کر رہی ہے. سو آئی بلیو گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی بھرپور نمائندگی ہے, اور ہمارا بیسکلی اس میں مقصد بھی ہے کہ وی آر اے
climate resilient nation. اور یہ جو ہے ہم مل کے یہاں پہ پاکستان کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں. اس میں بھی ڈفرینٹ فورمز ہو رہے ہیں جس کے اندر جیسے پاکستان اسپیسیفک میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, گلوبل ایڈوکیسی کی بھی میٹنگ ہو رہی ہیں, اس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی آئے ہوئے ہیں. تو اس میں بہت ساری سائڈ لائن میٹنگز ہو رہی ہیں. تو پاکستان جو ہے آئی تھنک اپنے کیس کو بڑا ویل پریزنٹ کر رہا ہے, اینڈ اسپیشلی جو ہمارا فوکس ہے وہ جینڈر کے اوپر ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ دیٹ آف اے ویمن اکوالٹی اینڈ ویمن پارٹنرشپ امپاورمنٹ اینڈ ویمن فائنینشیل انکلوژن از آلسو شوڈ بی دا پارٹ آف دس کلائمیٹ چینج انیشیٹو. ویری انفارمیٹیو. مجھے آپ یہ بھی تھوڑا سا ایک بتا سکیں کہ پاکستان میں ایز وی ٹاک اباؤٹ از ون آف دا کنٹریز جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوتا ہے, اینڈ ایز یو سیڈ کہ ہماری بہت اسٹرانگ ریپرزینٹیشن ہے ان COP28 ویئر وی آر ہائی لائٹنگ آر ایشوز. آپ اس میں مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, امپیکٹ جو انڈیویجول امپیکٹ یا پالیسی امپیکٹ, ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو چینج تھنگس فار پاکستان؟ چاہے جی گلوبل پالیسی ہو یا نیشنل پالیسی ہو, ایڈوکیسی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. سو آئی بلیو کہ اس میں جو سول سوسائٹی ہے, ہماری ویمن ہے, یوتھ ہے, اکیڈیمیا ہے, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. آپ انٹرنیشنلی اپنے آرٹیکلس پبلش کریں کہ پاکستان میں کیا کیا انیشیٹوز گورنمنٹ نے کام کیا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اور اسی طرح اس ایڈوکیسی کی بیسس پہ ہی یہ دیکھیں لائک وی آر وٹنسنگ دس کانفرنس, یہ 28th کانفرنس ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج 80,000 لوگ اس ٹائم یہاں دبئی ایکسپو سینٹر میں آئے ہوئے ہیں, اور یہ ایکسپو سینٹر ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, اور اس میں 80,000 لوگ اس ٹائم آئے ہوئے ہیں, پوری دنیا سے لوگوں کی نمائندگی ہے. تو آپ کو بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے. I'll give you an example. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے which is on application of emerging technology on climate change, کہ ہم پرسیو کر لیں کہ کوئی بھی جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے اس کو پہلے سے پرسیو کر لیں, اور کلائمیٹ انٹیلیجنس کے تھرو اس کی جو ہے اپنا جو اس کا رسپانس میکینزم ہے اور اس کو میٹیگیشن کا جو میکینزم ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو آئی بلیو کہ اس طرح کے یہاں پہ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کا ایک الگ ونگ ہے جس کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہو رہی ہے. اوکے میم, جو یہ آپ بات کر رہی ہیں انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ, اینڈ آئی کین آلسو پروموٹ دیٹ. تو آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ ایٹ COP28 ہاؤ دا انرجی کنزرویشن ایشوز اور بایو ڈائیورسٹی جو ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ میں انڈیویجول لیول پہ اس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں جو لوگ لے سکتے ہیں, so that because I can we focus on the practical applications جو ایک انڈیویجول لیول پہ بھی ہم اسٹارٹ کریں from the grassroots. So at COP28 what were the issues جو آپ لوگوں نے کیا, and what were the solution for energy conservation and biodiversity that were discussed? اس میں آئی بلیو کہ اس میں بہت زیادہ یہاں پہ ایسی آرگنائزیشن ہے جو اویئرنیس کمپین پہ بلیو کرتی ہیں, اور اس میں سوشل اویئرنیس بھی ہے. جیسے ہم لوگوں کی بھی جو تھنک ٹینک ہے وہ گراس روٹ لیول پہ پاکستان کا کسٹمائز سولوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آپ انڈیویجول کی بھی بات کریں تو اس کی بھی اویئرنیس کے لیے جیسے بچوں کے لیے کارٹونس کی فارم میں, یا جو ہماری رورل کمیونٹی انفوگرافک کے فارم میں بہت طریقوں سے آپ ایڈوکیسی کر سکتے ہیں. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ as well. That's great. Ma'am, and did COP28 discuss about the climate justice? Because there are countries which are not as much affected with the climate change as Pakistan. We have seen recent floods and we have seen the glaciers and everything. So was there a discussion on climate justice at COP28? Yes, there is a separate pavilion for climate justice, and there is a separate pavilion for climate financing, and there are sideline meetings going on for climate justice separately and climate financing separately. اس کے علاوہ جو پاکستان پویلین تھا اس کے اندر باقاعدہ جو ہماری NDMA ہے, NDMRF ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, انہوں نے جو بینکنگ سیکٹر ہے, آرگنائزیشنز ہیں, ان سے رجوع کیا ہے تاکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر بات کی جا سکے. And how a common man can contribute positively for climate change? I believe کہ جو کامن مین ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی جو نیچرل کیلمٹیز ہیں یا نیچرل ڈیزاسٹر ہیں
یا کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو دیر شوڈ بی اے گورنمنٹ رسپانس. اور کامن مین کو چاہیے کہ ان لاز اینڈ ریگولیشنس کو ابائڈ بائی کرے جس سے جو ہے کلائمیٹ کے چینج کے جو نیگیٹو افیکٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جائے. And ma'am, what message would you like to share with our ICANN community? I would like to thank ICANN team, the youngsters who are here, اور بہت آپ کو ویل ڈن کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل گلوبل ایونٹ کو کور کیا ہے اور یہ نہایت اہم ہے پاکستان کے حوالے سے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی جو یہ میڈیا ٹیم ہے یہ اسی طرح کام کرتی رہے ملک کے لیے. پاکستان پائندہ باد. Thank you. Thank you very much, ma'am, for taking time out from your busy schedule. It was really informative to have you on this session, and I hope we have another session with you real soon when you are back in Pakistan, hopefully live this time. But really grateful to you, and now I would like to sign off. Assalamu alaikum.